بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ماہ رمضان میں حضرت علی کے گھر میں سب کا روزہ تھا۔ حضرت فاطمہ عبادت سے فارغ ہو کر کھانا تیار کرتی ہیں۔ گھر میں صرف 4 روٹیوں کا اناج تھا۔ ایک روٹی اپنے شوہر حضرت علی کو کھانے کے لیے پیش کی، 2 روٹیاں اپنے بیٹوں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کو پیش کی۔ اسی وقت مسجد نبوی میں اذان ہوتی ہے۔ بھوک و پیاس سے نڈھال حضرت فاطمہ نے اپنی روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا کھایا اور ایک اپنے دوپٹے میں باندھ لیا۔ یہ معاملہ حضرت علی غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تجھے بھوک نہیں لگی؟ صرف آدھی روٹی کھائی ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، اے علی، ہو سکتا ہے کہ میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ کھایا ہو۔ جس کے باپ نے کچھ نہ کھایا ہو، اس کی بیٹی کیسے کھا سکتی ہے؟ حضرت فاطمہ دوپٹے میں آدھی روٹی لپیٹ کر اپنے بابا کے گھر پہنچتی ہیں۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر واپس حجرے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ کو دیکھ کر کہا، فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ فاطمہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اندر تو لے چلیں۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا جب روزہ افطار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، بس اسی یاد سے روٹی لے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ اچھا کیا روٹی لے آئی، ورنہ آج چوتھی رات بھی ایسے ہی گزر جاتی۔ حضرت فاطمہ رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، فرمانے لگے، فاطمہ تو بھی صبر کر لے، میں بھی صبر کر لیتا ہوں۔ ہمارے صبر سے اللہ کریم میری امت کے گناہ گاروں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے زندگی کے ہر قدم پر اللہ کے دین کو واضح سمجھایا اور شریعت کے اصولوں پر چلنے کی تلقین کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر کرنے کا بھی درس دیا اور خود مشکل سے مشکل معاملات میں صبر کر کے دکھایا۔